آج کے اس دور میں دوسری شادی کو شجر ممنوع کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ عورت اپنے مرد کی دوسری شادی کو شرک کا درجہ دے کر خود خدا بن بیٹھتی ہے۔ اس کو یہ برداشت نہیں کہ دوسری عورت خواہ وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو اس کے شوہر، اس کے گھر اور راجدانی میں شریک بنے۔ دوسری شادی کے بارے میں یہ سوچ دراصل ہندوانہ کلچر کی عکاس ہے۔ اس ہندوانہ معاشرتی کلچر نے مسلم خاندانی نظام کی بنیاد کو درہم برہم کر دیا ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ زائد شادیوں کے معاشرے پہ مثبت اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس عمل کی راہ میں رکاوٹوں کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس معاشرتی سوچ کو دیکھیں گے جو اس عمل خیر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سے زائد شادی کی وجہ سے رزق کی تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے اور زائد شادیاں آبادی میں اضافے کا موجب بنتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی سطح پہ فیملی لاز کے ذریعے قانون سازی کر کے اس عمل کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ آئیے اب ذرا ان اعتراضات کی حقیقت دیکھیں۔ اگر یہ خیال ہے کہ زائد شادیوں سے رزق کی تقسیم در تقسیم ہو جاتی ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ ہر کسی کو رزق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ بعض صحابہ نے معاشی تنگی کے باوجود 2 3 شادیاں کر کے طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کو سہارا دیا ہوا تھا۔ دوسرا، اگر یہ خوف غالب ہو کہ آبادی میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھ لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت اپنی امت پر کثرت اولاد کے باعث فخر کروں گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس عمل کی معاشرتی ضرورت کیا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ساری دنیا میں عورتوں کی تعداد کا تناسب مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ نومولود لڑکی میں لڑکے کی نسبت بیماریوں سے لڑنے کے لیے قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے برصغیر پاک و ہند میں والدین لڑکے کی خواہش میں لڑکیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر لڑکیوں کی پیدائش کا تناسب کم بھی ہو تو بھی لڑکوں کو چونکہ کام کاج کے سلسلے میں روزانہ باہر جانا پڑتا ہے تو ان میں سے بیشتر مختلف طرح کے حادثات کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس صورت میں بھی خواتین بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں زائد شادیوں کی ضرورت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مرد حضرات روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے جاتے ہیں اور بعض وجوہات کی بنا پر وہاں شادیاں بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح بھی مسلم خواتین بن بیاہی رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ برسرے روزگار نوجوان اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عموماً شادی سے گریز کرتے ہیں اور ان کے اس اجتناب سے بھی ان کی ہم عمر لڑکیاں بن بیاہی رہ جاتی ہیں۔ ان سب باتوں کے علاوہ ایک بہت اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بے حیائی اور فحاشی کے پھیلاؤ کے باعث مرد مردانہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ طلاق میں اضافے کی بہت بڑی وجہ ہے۔ نشئی افراد بھی اس صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی گھر آباد نہیں رہ سکتے۔ اب یہاں پہ اگر ایک سے زائد شادیوں کے معاشرتی رواج کی بدولت بن بیاہی اور طلاق یافتہ بیوہ عورتیں جو والدین کے گھروں میں بال سفید کر رہی ہیں اور ان کے والدین کی نیندیں محض اس وجہ سے اڑی ہوئی ہیں کہ ان کو مناسب اور سماجی ہم پلہ رشتہ میسر نہیں ہے، اسلام نے دراصل زائد شادیوں کی بدولت عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے۔ عورت خواہ معاشی طور پہ خود مختار ہی کیوں نہ ہو جائے، مرد کا ساتھ اس کو احساس تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دینے کی ایک وجہ
مرد کا فطرتی رجحان بھی ہے۔ مرد فطرتی طور پہ عورت کی طرف کشش محسوس کرتا ہے۔ اس بشری کمزوری کے باعث اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے بلکہ جنت میں بھی 70 حوروں کی ترغیب دی ہے۔ دوسری شادی کی اجازت اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ ہم نے جو مغرب سے گرل فرینڈ کا تصور لیا ہے اور یہ تصور ناسور بن کے ہمارے معاشرے میں روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس عمل کی بدولت اس برائی پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب یہاں سوال عورتوں کے درمیان انصاف کے معاملے کا پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بعض مرد ایک شادی کر کے بھی انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور بعض 4 بیویاں رکھ کر بھی ذمہ داریوں کو احسن انداز میں پورا کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء اکرام ایک سے زائد شادیوں کی ترغیب و ترویج کا باعث بنے، کیونکہ اگر مرد و زن کو زائد شادیوں سے روکا جائے گا تو یہ فتنہ اور فساد کا باعث بنے گا، اور یہ فتنہ فساد نہ صرف اللہ کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانی، فطری، جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کے بھی خلاف ہے۔